اسی مہینے میں صدیقہ کائنات میرے نبی کی زوجہ محترمہ بن کے ان کے گھر میں آئی۔ اس مناسبت سے آج صدیقہ کائنات کا ذکر کرنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ میری اور آپ کی امی عائشہ کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے، اور میرے اللہ کے پاک پیغمبر کی نظروں میں میری اور آپ کی اس امی عائشہ صدیقہ کا کیا مقام ہے۔ یوں تو تمام ازواج مطہرات انہیں قرآن نے مومنوں کی مائیں کہا ہے کہ یہ ساری جتنی ازواج مطہرات ہیں یہ ساری مومنوں کی مائیں ہیں، مگر ان سب میں جو انفرادیت اللہ نے میری اور آپ کی اس امی عائشہ کو عطا فرمائی ہے، یہ انفرادیت کسی دوسری نبی پاک کی زوجہ کے حصے میں نہیں آئی۔ چنانچہ جب تک سیدہ خدیجہ زندہ رہی اللہ کے پاک پیغمبر نے دوسری شادی نہیں فرمائی۔ اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر جب غمگین رہنے لگے، ایک دن اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا جبرائیل امین میرے پاس آئے، کپڑے میں کوئی چیز لپیٹی ہوئی مجھے لا کے میرے ہاتھ میں دے دی۔ میں نے کپڑا اٹھایا کھولا تو سیدہ عائشہ کی صورت تھی۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے فرمایا ہیا لکا یا محمد، اللہ کے پاک پیغمبر خدیجہ کے بعد اللہ نے اس عائشہ کو آپ کی بیوی منتخب فرمایا۔ تمام ازواج مطہرات کوئی بیوہ تھی، کوئی مطلقہ تھی، صدیقہ کائنات وہ واحد ہیں جو کمالی کی حیثیت سے میرے نبی کے گھر میں آئی ہیں اور اس بات پہ فخر فرمایا کرتی تھی، اور اللہ کے پاک پیغمبر کو سیدہ عائشہ سے اس قدر محبت تھی، آقا جب کبھی سفر پہ جاتے ازواج میں قرہ ڈالتے تھے، جس کے نام کا قرہ نکلتا اسے ساتھ لے جایا کرتے تھے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے اللہ میں اپنی بیویوں میں انصاف تو کرتا ہوں، اگرچہ مجھ پہ یہ پابندی ہے اللہ تم نے نہیں لگائی پھر بھی میں انصاف کرتا ہوں، لیکن اللہ میرا دل عائشہ کی طرف زیادہ مائل ہے، میرے دل میں عائشہ کی محبت زیادہ ہے۔ اللہم لا تلمنی فیما لا املک، اللہ دل تو تیرے اختیار میں ہے، اے اللہ میرے دل میں عائشہ کی محبت زیادہ ہے، اے میرے اللہ اس پر میرا مواخذہ کر۔ میرے نبی کو ازواج میں سے سب سے زیادہ محبت سیدہ عائشہ کے ساتھ۔ امیر شریعت سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ شادی بتائیے سیدہ خدیجہ کی شان زیادہ ہے یا سیدہ عائشہ کی شان زیادہ ہے؟ سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے تو دونوں ازواج مطہرات ہیں، دونوں کی شان کی انتہا کو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن میں اتنی بات جانتا ہوں کہ سیدہ خدیجہ جب نبی کے نکاح میں آئی اور سیدہ عائشہ جب نبی کے نکاح میں آئی، دونوں میں یہ فرق نظر آتا ہے کہ سیدہ خدیجہ محمد بن عبداللہ کی بیوی بن کے آئی تھی، اور عائشہ جب میرے نبی کے نکاح میں آئی تو محمد رسول اللہ کی بیوی بن کے آئی۔ سبحان اللہ! وہ نکاح نبوت سے پہلے ہوا، یہ نکاح نبوت کے بعد ہوا ہے۔ اور اما عائشہ کا یہ مقام پہلی قرآن کی حافظہ، عورتوں میں سب سے پہلے قرآن کی حافظہ امی عائشہ،
2210 حدیثوں کی راویہ امی عائشہ، 2210 حدیثیں نبی پاک سے روایت کی، اور کیا کہنے صدیقہ کائنات کے، جن کے بارے میں صحابہ کو جب کوئی مسئلہ دین کا شریعت کا پیش آتا آپس میں بحث کرتے، ایک دوسرے سے پوچھتے، دلائل دیتے، حل نہ ہوتا، سیدھے سیدہ عائشہ کے دروازے پہ امی یہ مسئلہ ہے اس کا حل بتائیے، امی عائشہ چٹکیوں میں حل بتا دیتی، پھر صحابہ فرمایا کرتے تھے کانت امنا صدیقہ عالم الرجال، لوگوں یہ جو ہماری ماں عائشہ ہے یہ ہم سب سے بڑی ہے، سبحان اللہ، ایسا علم اللہ نے عطا فرمایا۔ اور کئی مرتبہ اللہ کے پاس پیغمبر سیدہ عائشہ کے بستر پہ ہوتے تھے، رب العالمین کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور ایک دن تو جبرائیل امین آئے اور اللہ کے پاک پیغمبر نے پوچھا جبرائیل کیا پیغام لائے ہو؟ اللہ کے پاک پیغمبر پیغام تو لایا ہوں، پیغام آپ کے لیے نہیں، فرمایا کس کے لیے؟ فرمایا آج اللہ نے پیغام عائشہ کے لیے بھیجا ہے۔ جبرائیل کیا پیغام ہے؟ فرمایا ان عائشہ سے کہہ دیجئے ان اللہ یقرأ علیہ السلام، عائشہ سے کہہ دیجئے کہ عائشہ آج اللہ تجھے سلام کہتا ہے، سبحان اللہ، جس میری ماں کو رب کا سلام۔ 48 برس میرے نبی کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد صدیقہ کائنات اس دنیا میں، اور آپس میں ازواج مطہرات کا، بنات رسول اللہ کا بڑا پیار اور محبت۔ ایک دن خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اما عائشہ کے پاس آئی ہے اور ایک سوال کیا ہے، سوال یہ کیا کہ امی جان مجھے بتائیے، آپ امام الانبیاء کی رفیقہ حیات، میں امام الانبیاء کی بیٹی، لختے جگر، شان میری زیادہ یا شان آپ کی زیادہ ہے؟ امی عائشہ نے جو جواب دیا، مولانا روم رحمہ اللہ نے بڑے عمدہ انداز میں اس کی ترجمانی کی۔ فرماتے ہیں امی عائشہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک جواب دیا، فرماتی ہیں کرتی ہستی تو دریا لمبتوئی بالیمینان ترا جگر رسول، تو مزکازہ کی ہستی بنت طیب کریم، شاہد تطہیر من قرآن قولے الحکیم۔ امی عائشہ نے جواب دیا بیٹی فاطمہ، بے شک شان تیری بڑی اعلیٰ ہے، بے شک تیری شان مسلم ہے، تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، لیکن فاطمہ دیکھنا اگر کائنات کا کوئی بدنصیب، کوئی بدبخت، کوئی کافر تجھ پہ اعتراض کرے گا، تجھ پہ انگلی اٹھائے گا، تیرے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کرے گا، تیرا ابا محمد رسول اللہ صفائیاں دینے کے لیے موجود ہے، صفائیاں محمد رسول اللہ دیں گے، اور جب مجھ پہ اگر کوئی کافر اعتراض کرتا ہے، مجھ پہ اگر کوئی بدبخت انگلی اٹھائے گا، میری صفائیاں تیرا ابا نہیں دیتا، میری صفائیاں اللہ کا قرآن دیتا ہے۔ فاطمہ شان تیری بے شک زیادہ ہے، شان تیری بے شک اعلیٰ ہے، لیکن کل قیامت
جنتیوں کو جنت جانے کا حکم ارشاد فرمائیں گے، میاں بیوی دونوں مومن دونوں اکٹھے جنت میں جائیں گے، اور فاطمہ کلمہ شر کے میدان میں ساری انسانیت دیکھے گی، تو حضرت علی کی انگلی پکڑ کے جنت میں داخل ہو رہی ہوگی، اور میں عائشہ محمد رسول اللہ کی انگلی پکڑ کے جنت جا رہی ہوگی۔ اور فرماتی ہیں تجھ پہ الزام لگے، تیرا ابا صفائیاں دے، دنیا والے صفائیاں دے، لیکن دیکھنا مجھ پہ الزام لگا، صفائیاں اللہ کے قرآن نے دی ہے، اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ اگر کسی معصوم پہ اگر کسی پہ الزام لگا ہے، الزام لگانے والے بھی دنیا والے، صفائیاں دینے والے بھی دنیا والے، اللہ کا قرآن میرے ہاتھ میں سیدہ مریم پہ الزام لگایا یہودیوں نے، جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اور سیدہ مریم اپنے نومولود بچے کو لے کے آئی ہے، سورۃ مریم 16واں پارہ آیت نمبر 28 ہے، جب لے کے آئی اپنے نومولود بچے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، کون کہنے لگی یا بھائی کی بہن ہوتے ہوئے تو نے یہ کیا کر ڈالا، تیری مولا بھی بڑی پاکباز، تیرا تو ابا بھی بڑا پاکباز، یہ کیا کر ڈالا؟ سیدہ مریم نے جواب نہیں دیا، قرآن کہتے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، نومولود بچے کی طرف اشارہ کر دیا، میرا دماغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی بچے سے پوچھ لو اسے کس نے بھیجا ہے، کون؟ قرآن کہتا ہے، کون کہنے لگی قال کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم یہ کیسی بات کر رہی ہے، وہ بچے کہاں بولا کرتے ہیں جو بچے گود میں یا پنگوڑے میں لیتے ہوئے ہو، ایسا بچہ اس عمر میں بچہ نہیں بولا کرتا، خود نہیں بتاتی کہ ایسی بچے سے پوچھ لو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگرچہ نومولود بچے بولا نہیں کرتے، اس عمر میں بولا نہیں کرتے، لیکن رب نے فرمایا میرے عیسیٰ تیری والدہ پہ الزام لگا ہے، تیری امی پہ انگلی اٹھی ہے، اگرچہ قانون میرا یہی ہے اس عمر میں بچے نہیں بولا کرتے، لیکن آج بول کہ حلالی بیٹے ماں کی طرفداری کیا کرتے ہیں، حلالی بیٹے ماں پہ الزام لگتا برداشت نہیں کرتے، اے عیسیٰ بول اور ایسا بول تیری گفتگو کی تاریخ میں مثال بن جائے، آج تیری والدہ پہ الزام لگا ہے، میں اللہ قانون توڑ کے تجھے بولنے کا حکم دے رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اے عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، یوں نہیں فرمایا میں اللہ ہوں، یوں نہیں فرمایا میں تین میں سے تین ہوں، یوں نہیں فرمایا میں اللہ کا بیٹا ہوں، سارے عیسائیوں کے عقائد کی تردید کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب بھی دی ہے، اس نے مجھے نبوت بھی دی ہے، اس نے مجھے برکت والا بھی بنایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، الزام تو سیدہ مریم پہ لگایا جا رہا ہے، بیٹا کہاں سے لے آئی؟ اور یہ بول کے کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، سوال و جواب میں مطابقت نظر نہیں آتی، لیکن اب آپ قرآن پہ صدقے جاؤ کہ
کتنی بڑی مطابقت قرآن نے ظاہر کر دی. عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے, اللہ نے مجھے کتاب عطا کرنی ہے, اور جسے اللہ نبی بنائے اس کی والدہ کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. سبحان اللہ. الزام لگا, رب نے صفائی کا اہتمام فرما دیا. دوسرا حوالہ سورت کا نام سورہ یوسف. رب کائنات فرماتے ہیں دیکھو نا جب سیدنا یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا ہے, الزام لگانے والی عزیز مصر کی بیوی, عزیز مصر کی بیوی نے الزام لگایا ہے. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے آیت نمبر 25 میرے سامنے سورہ یوسف 12واں پارہ ہے, فاستبق الباب وقدت قمیصه من دبر فألف یا سیدہا لدى الباب. قرآن کہتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کمرے میں زلیخا نے دروازے کو تالا لگایا ہے. وغلقت الابواب, دروازے کو تالا لگا دیا, چابی اپنے ہاتھ میں, اور یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں ہائی طلب آ یوسف میرے قریب آ. یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. وہ کہنے لگی دیکھ یوسف دروازہ بند ہے, تالا لگا ہے, چابی میرے ہاتھ میں, اور جب تک چابی نہ لگے تالا نہیں کھلتا, تالا نہ کھلے دروازہ نہیں کھلتا, دروازہ نہ کھلے کوئی باہر نہیں جا سکتا. یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے. اللہ چابیاں اس کے پاس ہے, مجھے دعوت گناہ دے رہی ہے. رب کائنات نے فرمایا میرے یوسف گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, دروازے کی طرف بھاگ جا, میں تو اسباب کا محتاج نہیں ہوں. دروازے کی طرف بھاگنا تیرا کام, تالے توڑ کے دروازے کھول دینا میرے رب العالمین کا کام ہے. یوسف علیہ السلام بھاگے, پیچھے زلیخا قمیص سے پکڑا ہے, فوراً جو ہی دروازے سے باہر نکلے ہیں. قرآن کہتے ہیں وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ, دروازے پہ زلیخا کا خاوند مل گیا. اب زلیخا نے انداز بدل دیا, الزام یوسف علیہ السلام پہ لگا دیا, اور کہنے لگی اس نے برائی کا ارادہ کیا ہے. یوسف علیہ السلام پہ الزام لگ چکا. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, وقت اجازت نہیں دیتا, اشارہ کر کے آگے نکلتا ہوں. الزام یوسف علیہ السلام پہ لگا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے, اللہ کا قرآن کہتا ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا, اسی کے اہل میں سے ایک معصوم بچے نے گواہی دی ہے, اور کہا ہے قمیص دیکھو اگر آگے سے پھٹی ہے یہ عورت سچی ہے, اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے یوسف علیہ السلام سچے ہیں. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ, جب دیکھا قمیص کو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا, زمین پہ الزام لگا. ایک معصوم بچے نے گواہی دے دی, ایک معصوم بچے نے گواہی دی. قربان جاؤ, جب میری اور آپ کی امی عائشہ پہ الزام لگا ہے, اللہ کا قرآن ہے غزوہ بنو مصطلق سے واپسی کے موقع پہ اللہ کے بعد پیغمبر کے صحابی ہیں حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی ڈیوٹی ہے بعد میں آنے کی. امی عائشہ جہاں قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہے قضائے حاجت کے لیے گئی ہے, اور واپس آنے لگی, دیکھا گلے کا ہار غائب ہے, ہار ڈھونڈنے میں لگ گئی, وقت زیادہ لگا. جب امی عائشہ واپس آئی قافلہ جا چکا, امی عائشہ بنی لیٹ گئی ہے چادر تان کے. صحابی آئے ہیں فرمایا ہے
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اٹھ بیٹھی ہیں، انہوں نے سواری پہ بٹھایا ہے، لا کے قافلے میں شامل کر دیا ہے۔ منافقوں نے شور شروع کر دیا، عائشہ کا دامن پاک نہیں، عائشہ کا دامن پاک نہیں۔ ایک مہینے میرے آقا پریشان رہے ہیں، صحابہ سے محفل میں میٹنگ بلا کے پوچھ رہے ہیں بتاؤ میں کیا کروں۔ امی عائشہ اپنے ابا کے گھر جا چکی ہیں، وہاں زاروں کا دار رونے میں مصروف ہے۔ سیدنا علی المرتضی فرماتے ہیں آقا آپ زیادہ پریشان ہے تو طلاق دے دیجئے، آپ کو بیویوں کی کمی نہیں ہے، فاروق اعظم سے ہے۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر اگر آپ زیادہ پریشان ہیں پہلے مجھے یہ بتائیے نا عائشہ کو آپ کی بیوی بنانے والا کون ہے، یہ انتخاب کرنے والا کون ہے؟ میرے پاک پیغمبر نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا اللہ کے بعد پیغمبر جو اللہ آپ کے وجود پہ، جو اللہ آپ کے لباس پہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ اللہ آپ کے بستر پہ مرد عورت کو کیسے آنے دے سکتا ہے؟ اللہ کے بعد پیغمبر نے جواب سنا، فرمایا جزاک اللہ ابن خطاب، میری تنگی کیوں نے ہلکی کر دی۔ میرے پاک پیغمبر چل کے صدیق اکبر کے گھر آئے ہیں، امی عائشہ مصلی بچھائے رو رہی ہے اور بخاری شریف کے لفظ ہیں میرے آقا نے یہاں تک فرما دیا امی عائشہ کو ان الممت بذنب فاستغفر اللہ، عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہو اللہ سے معافی مانگ لے۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا بصری وحزنی اللہ، میرے آقا میری وہی حالت ہے جو یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کی حالت تھی۔ امی عائشہ فرماتی ہیں اس موقع پہ یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گیا، میں نے کہا جو یوسف علیہ السلام کے والد کی حالت تھی، میں نے اللہ کی دربار میں اپنا درد دل پیش کر دیا ہے۔ اب فیصلہ رب العالمین فرمائیں گے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، اللہ کے پاک پیغمبر میں وحی نازل ہوئی، سورۃ النور کی 18 آیات نازل کر کے رب نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہتان عظیم ہے۔ اور قرآن نے کہا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ رب نے فرما دیا ہم نے ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے بنائی ہے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے بنائے ہیں، پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے، پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے بنائے ہیں۔ جسے عائشہ کے کردار پہ شک ہو تو عائشہ کو نہ دیکھے، عائشہ کے شوہر محمد رسول اللہ کو دیکھے۔ اگر عائشہ کے شوہر محمد رسول اللہ کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی تو عائشہ کے کردار پہ بھی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ سبحان اللہ۔ رب نے برات کا اہتمام کیا، 18 آیتیں نازل کر دی، قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، امی عائشہ کی برات کا اعلان ہوتا رہے گا۔ آداب آج بھی اگر کوئی میری ماں امی عائشہ پہ انگلی اٹھاتا ہے، اگر میری ماں امی عائشہ کو برا بھلا کہتا ہے، میں پورے دعوے سے منبر پہ بیٹھا کہہ رہا ہوں، دن کے اجالے میں کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ دبانگے دوال کہہ رہا ہوں، جو آج بھی سیدہ عائشہ کے کردار پہ انگلی اٹھائے وہ قرآن کا منکر ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کا منکر ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کا منکر ہے کہ نہیں ہے؟ کہ قرآن
امام نے سیدہ عائشہ کی برات کا اہتمام فرمایا، پھر میں کیوں نہ کروں؟ واہ میری امی عائشہ، تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی، عافیت بخشی، فضیلت دی، شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، جسے پرچم بنا کے رحمت عالم میں لہرایا، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط عرض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط عرض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا۔ قیامت کے میدان میں اللہ پوچھے گے بندے بتا کیا لایا ہے، حاجی صاحب کیا لایا ہے، مفسر مبلغ مقرر محدث بتا کیا لایا ہے، اپنی اپنی نیکیاں پیش کی جائیں گی، قربان جب امی عائشہ پہ رب پوچھے گی عائشہ کیا لائی ہے، امی عائشہ فرمائے گی اللہ حجرہ میرا ہے، حجرہ میرا ہے، اللہ حجرہ میرا ہے، روزہ تیرے نبی کا ہے، دروازہ کھول میرا سامان دے دے، سبحان اللہ۔ اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں، اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں، تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں، اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے، اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے، مگر تنہا نہیں اٹھیں گے معاشرین اٹھیں گے، شفاعت کی تیرے رحمت قدا سے ابتدا ہوگی، شفاعت کی تیرے رحمت قدا سے ابتدا ہوگی، اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی، سبحان اللہ۔ 17 رمضان کو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار ہوئی، دنیا سے رخصت ہوئی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور یوں صدیقہ کائنات قیامت تک امت مسلمہ ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتی، دنیا سے رخصت ہوئی، رب کائنات ہمیں ازواج مطہرات اور آقا کے اہل بیت کی سچی محبت اور سچی اتباع نصیب فرمائے۔